السلام علیکم۔ سونیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ منظر بڑا حیرت انگیز تھا کہ گول کھڑکیوں میں لگے ہوئے شیشوں کے اس پار رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی پھر رہی تھیں، اور اس کمرے کی خفیف سی جنبش یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ سمندر کی گہرائی میں ہچکولے کھا رہا ہے۔ میں بستر پر ڈھیر ہو چکی تھی اور مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ میں اتنے عرصے تک اس احمقانہ خیال میں غرق رہی تھی کہ مجھے کسی جہاز میں قید کیا گیا تھا۔ کیا تم دوبارہ یہاں آ کر خوش نہیں ہوئی بانو؟ خان آف کالا گوٹ کی آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ میرا تمسخر اڑا رہا ہو۔ میں بہت خوش ہوں خان، میں نے بڑے اطمینان سے مسکرا کر کہا، اور میرا یہ اطمینان مصنوعی نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ خان آف کالا گوٹ نے اسے مصنوعی ہی سمجھا ہو۔ وہ کسی کمرے میں بیٹھا ہوا چھوٹے سے اسکرین پر مجھے دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق اس کمرے میں کوئی ٹیلی ویژن آئی کسی خفیہ جگہ موجود تھی۔ سونیا کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ہم کہاں آ گئے ہیں بانو؟ ایک بحری جہاز میں۔ خان آف کالا گوٹ کا کہا کمرے میں گونجا۔ کیوں بانو، تمہیں کسی بحری جہاز ہی کی تلاش تھی نا؟ ہاں، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، مجھے اعتراف ہے کہ میں خاصے عرصے تک اس احمقانہ خیال میں مبتلا رہی ہوں۔ اچھا، خان آف کالا گوٹ نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، اب تم کچھ دیر آرام کرو، میں ذرا تقریب سے فارغ ہو لوں، اس کے بعد تم سے پھر ملاقات کروں گا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی خان، میں نے سکون سے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا اور مسکرا کر سونیا کی طرف دیکھا۔ خان آف کالا گوٹ کی آواز پھر نہیں سنائی دی۔ سونیا بڑی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار بھی تھے۔ آ جاؤ جان، میں نے اپنے بازو کشادہ کرتے ہوئے اسے گویا دعوت دی۔ آپ اتنی مطمئن؟ سونیا نے کہنا چاہا۔ میں اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، میں ہر حال میں مطمئن رہنے کا ہنر جانتی ہوں۔ جو لمحہ بھی گزرتا ہے وہ زندگی کی کمی کا اعلان کرتا ہوا گزرتا ہے، سو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس گزرتے ہوئے لمحے کو ناخوشگوار نہ چھوڑا جائے، مگر آنے والے لمحوں کو بھی تو سوچنا چاہیے۔ سونیا نے اس طرح کہا جیسے وہ میرے انداز پر جھنجھلاہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو۔ آنے والے لمحوں کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ میں سونیا کی کیفیت سے لطف اندوز ہو کر بولی، یہی کہ وہ کتنے ناخوشگوار ہو سکتے ہیں۔ اس مرتبہ سونیا کی جھنجھلاہٹ پوری طرح واضح ہو گئی۔ آپ ایک خطرناک دشمن کی قید میں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ کا میک اپ زیادہ کامیاب نہیں ہے اور آپ کو شناخت کیا جا سکتا ہے۔ سنو، میں بدستور سکون سے بولتی رہی، میں جس دشمن کی قید میں ہوں اس کی قید میں ایک بار پہلے بھی رہ چکی ہوں۔ مجھے خوب اندازہ ہے دشمن مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ مجھے ہلاک تو ہرگز نہیں کرے گا۔ میں اس کی نفسیات کو خوب سمجھ چکی ہوں۔ اسے میری وجہ سے چرکے لگتے رہے ہیں اور اب وہ مجھے چرکے لگا کر حساب برابر کرنا چاہتا ہے۔ وہ میری تل ملاہٹ سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے دشمن کو ہلاک تو اسی وقت کرتے ہیں جب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہے، اور میرا دشمن ابھی میرے ہاتھوں اتنا زچ نہیں ہوا ہے۔ پھر بھی آپ کو کچھ سوچنا تو چاہیے۔ کیا سوچوں؟ یہی کہ اس قید سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ نہیں نکلا جا سکتا، میں پہلے بھی اس جگہ قید رہ چکی ہوں۔ ہمیں اسی وقت آزادی ملے گی جب ہمارا دشمن چاہے گا۔ میں بس صرف اس چرکے کا انتظار کر سکتی ہوں جو میرا دشمن مجھے لگانا چاہتا ہے، اور اس کے بعد ہی سوچوں گی کہ میں اسے کیا جواب دے سکتی ہوں۔ آپ عجیب و غریب عورت ہیں۔ سونیا نے جلدی جلدی سے پلکیں جھپکائیں۔ میں نے ہلکا سا کہا لگایا اور بولی، فرصت کے ان لمحوں کو ضائع نہ کرو۔ اس وقت میری ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی چیز سے ذرا بھی لطف اندوز ہو سکوں۔ سونیا نے چڑچڑے انداز میں کہا اور ایک کرسی گھسیٹ کر جھٹکے سے اس پر بیٹھ گئی۔ میں ہنسنے لگی۔ پھر میں نے کہا، اچھا تو میں ذرا دیر آرام کر لوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرہ دھیرے دھیرے ہچکولے لیتا رہا۔ وہ ہچکولے ایسے تھے کہ انہیں بہت توجہ دینے پر ہی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اگر میں اور سونیا باتوں میں ہی مشغول ہو جاتے تو ہمیں ان ہچکولوں کا احساس نہیں ہوتا۔ شاید ساری دنیا میں اس نوعیت کا کوئی کمرہ کسی عمارت میں نہیں بنایا گیا ہوگا، لیکن اب وہ کمرہ میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس کمرے کو بنانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہوگا۔ سونیا سے زیادہ دیر چپ نہیں رہا گیا اور وہ بول پڑی، بانو، آخر آپ مجھے الجھنوں میں کیوں مبتلا رکھنا چاہتی ہیں؟
میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، کیوں، میں نے تمہیں کس الجھن میں مبتلا کر رکھا ہے؟ آخر آپ بتاتی کیوں نہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ہم آخر کہاں ہیں؟ ہم ایک عمارت میں تھے، لیکن اب میں خود کو کسی جہاز میں محسوس کر رہی ہوں۔ یہ گول کھڑکیوں سے نظر آتا ہوا پانی اور مچھلیاں، آخر یہ سب شعبدے بازی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کمرہ اور اس سے منسلک کمرہ، یعنی یہ دونوں کمرے ہیں تو خان ولا ہی میں، لیکن ان دونوں کمروں کے فرش، چھت اور دیواریں باقی عمارت سے الگ ہیں۔ سونیا نے میری بات سن کر کوئی استفسار تو نہیں کیا، لیکن اس کے چہرے کی الجھن سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ میری بات سمجھ نہیں سکی تھی۔ اسے یوں سمجھو، میں نے وضاحت کی، تم ٹین کے ایک ڈبے میں پانی بھرو اور ایک گیند کو معمولی سے وزن کے ساتھ اس ٹین میں ڈال دو۔ اس وزن کی وجہ سے وہ گیند نہ تو پانی کی سطح پر رہ سکے گی، نہ بالکل تہہ میں چلی جائے گی، بلکہ بیچ میں رہے گی۔ ان دونوں کمروں کی مثال اسی گیند کی سی ہے۔ ان کمروں کے گرد خلا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور وہ خلا ایک قسم کا ایکویریم ہے جس میں مچھلیاں تیرتی پھر رہی ہیں۔ اس ناٹک کے کرتا دھرتا انجینئر نے توازن کی درستی پر بہت زیادہ توجہ دی ہوگی، ورنہ یہ کمرے اس پانی میں بہت زیادہ متحرک رہتے۔ لیکن اس کھٹراگ کا مقصد، اگر کوئی مقصد ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن فی الحال تو میرے خیال میں یہ محض افتاد طبع کا نتیجہ ہے۔ آپ کی بات اب بھی وضاحت طلب ہے۔ میرے گھر میں جو بلو روم ہے اس کے بارے میں تم کیا کہو گی؟ وہ آپ نے اس لیے بنایا ہے کہ کچھ آسودہ لمحات گزارنے کے لیے آپ کو ایک منفرد سا ماحول میسر آ جاتا۔ میرے خیال کے مطابق ان کمروں کا مقصد بھی یہی ہے۔ خان آف کالا گوٹ یہاں کچھ اس قسم کا وقت گزارتا ہوگا جیسا کہ میں بلو روم میں گزارتی ہوں۔ عین ممکن ہے کہ سمندری ماحول خان آف کالا گوٹ کی کمزوری ہو۔ اب سونیا نے اس طرح سر ہلایا جیسے میری سوچ پوری طرح اس کے ذہن میں منتقل ہو گئی ہو، لیکن میں اپنی رسٹ واچ کی طرف دیکھ کر بڑبڑائی، اب تک کچھ ہوا کیوں نہیں؟ آپ کو کیا ہونے کا انتظار ہے؟ سونیا نے عجیب سی نظر سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں جیسے چونک گئی۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ میرے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی جو نہیں نکلنا چاہیے تھی۔ یہ تو میرے علم میں تھا ہی کہ یہاں ہونے والی ہر بات کہیں اور سنی جا سکتی ہے۔ دراصل میں نے سونیا کو مطمئن کرنے کے لیے بات بنائی۔ میرا خیال تھا کہ اب تک خان آف کالا گوٹ کو ہم سے بات کرنے کے لیے یہاں آ جانا چاہیے تھا، یا خفیہ اسپیکر سے اس کی آواز سنائی دینا چاہیے تھی۔ میرے خیال میں تو اس کا اتنی جلدی آنا ممکن نہیں۔ آخر تقریب ختم ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ میں سر ہلا کر چپ ہو گئی۔ میں نے سونیا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں دراصل کیا کہنا چاہتی تھی۔ حقیقتاً میں نے خان آف کالا گوٹ کے خلاف ایک جال پھیلایا تھا۔ میں نے اپنے میک اپ میں کمی اسی لیے رکھی تھی کہ مجھے شناخت کر لیا جائے۔ میرا اندازہ تھا کہ مجھے شناخت کرتے ہی خان آف کالا گوٹ مجھ پر جال ڈالنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح خود میرے جال میں پھنس جائے گا۔ جو لوگ زریں کی اس تقریب میں شریک ہوئے تھے، ان سے مل کر میں نے انہیں خان آف کالا گوٹ کے کردار کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا تھا جو اب تک جان سکی تھی۔ ان لوگوں کو میری باتوں پر یقین نہیں آیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ یقین نہیں کریں گے، لہٰذا میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس تماشے پر نظر رکھیں جو زریں کی تقریب میں ہوگا۔ تماشا کس قسم کا ہوگا، اس کے بارے میں اندازے سے کچھ باتیں میں نے ان لوگوں کو بتا دی تھیں۔ ان میں سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ خان مجھے اپنا قیدی بنانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ جس وقت میں سونیا کو لے کر اس عجیب و غریب خفیہ جگہ کی طرف آ رہی تھی تو میں نے ان لوگوں کو اشارہ کر دیا تھا کہ اب وہ مجھ پر کڑی نظر رکھیں۔ پروگرام یہ تھا کہ اگر میں غائب ہو جاؤں تو خان ولا پر باقاعدہ پولیس ریڈ کروایا جائے اور آڑ یہ لی جائے کہ ایک خطرناک مفرور قاتل کو خان ولا میں گھستے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس بہانے کے باعث خان آف کالا گوٹ اس بات پر احتجاج نہ کر پاتا کہ پولیس اس کے گھر میں دندناتی پھر رہی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں جن شخصیتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی وہ اہم سرکاری عہدوں پر فائز تھیں، لہٰذا اس قسم کا پولیس ریڈ کروانا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ پھر جب پولیس اس قید خانے سے مجھے برآمد کر لیتی تو یہ خان آف کالا گوٹ کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ اپنی صفائی کس طرح پیش کرے۔ ممکن تھا کہ وہ کسی طرح گلو خلاصی پا بھی لیتا، لیکن میرا اصل مقصد پورا ہو جاتا۔
یعنی چند بڑی سرکاری شخصیتوں کی نظر میں خان آف کالا گوٹ کا کردار مشتبہ ہو جاتا۔ اس طرح یہ خان کے مقابلے پر میری پہلی جیت ہوتی، ایک اہم جیت جس کے نتائج بڑے دور رس ہوتے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہمیں یہاں قید ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اتنی دیر میں کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن صورتحال جوں کی توں تھی۔ یہ تو ممکن تھا کہ پولیس والے شاید اس خفیہ راستے کو دریافت نہ کر پاتے، لیکن رضیہ اور رضوان اس معاملے میں پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ زریں کی تقریب میں ان دونوں نے بھی شرکت کی تھی اور میں نے ان دونوں کو بالکل آخری وقت میں اپنا ہمراز بنا لیا تھا۔ وہ دونوں ایسے میک اپ میں وہاں آئے تھے کہ خان آف کالا گوٹ کے فرشتوں کے لیے بھی ان کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ میں نے سونیا کے ساتھ اس خفیہ جگہ قید خانے کی طرف آتے ہوئے رضیہ کو اشارہ بھی کر دیا تھا، لہٰذا میرے خیال کے مطابق کم از کم وہ تو اس خفیہ راستے سے بے خبر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا کہ میں اور سونیا کہاں غائب ہوئے تھے، تو پھر یہ تاخیر کیوں؟ میرا ذہن اسی سوال میں الجھا ہوا تھا کہ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ میں نے یوں محسوس کیا کہ جیسے وہ کمرہ آہستہ آہستہ پانی کی گہرائی میں بیٹھتا چلا جا رہا ہو۔ یہ بات شاید سونیا نے بھی محسوس کر لی تھی، کیونکہ اس کے چہرے سے اچانک الجھن کا اظہار ہونے لگا تھا۔ میں نے دفعتاً شیشوں کی گول کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ مجھے وہاں پانی کی بجائے ایک دیوار نظر آئی۔ وہ دیوار اس کمرے کی دیوار سے بالکل چپکی ہوئی تھی اور ہمارا کمرہ بتدریج نیچے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ او گاڈ! سونیا کے منہ سے نکلا، کیا ہم کسی لفٹ میں نیچے جا رہے ہیں؟ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، غالباً کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ اس سے پہلے کہ میں گڑبڑ کی وضاحت کرتی، ایک بہت ہی خفیف سا دھچکا لگا، ایسا دھچکا جیسے لفٹ رکنے پر محسوس ہوتا ہے۔ ہم جس کمرے میں تھے وہ رک چکا تھا اور اب شیشے کی کھڑکیوں کے اس پار نہ تو دیوار نظر آ رہی تھی، نہ پانی دکھائی دے رہا تھا۔ اب میں وہاں ایک اور کمرہ دیکھ رہی تھی جس میں کسی قسم کا سامان نہیں تھا، مگر ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں ایک آہنی دروازہ بھی تھا جو بند تھا۔ سونیا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا جادوگری ہے؟ تم ایک صدی پہلے کی عورت کے انداز میں مت بولو۔ یہ جادوگری نہیں بلکہ میکان کی طرز کا ایک نمونہ ہے، میں نے کہا اور دیوار پر ہاتھ پھیرتی ہوئی اس کے ایک حصے کا جائزہ لینے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں کوئی ایسا خفیہ کل پرزہ ضرور ہوگا جسے حرکت میں لانے سے دیوار میں کوئی راستہ بن جاتا اور ہم اس سے گزر کر دوسری طرف جا سکتے، لیکن سونیا بہت الجھی ہوئی تھی۔ آخر یہ مکان کی عمل کیوں؟ میرا پلان شاید فیل ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ پولیس ریڈ ہوتے ہی خان آف کالا گوٹ نے کوئی ایسا بٹن دبا دیا کہ یہ کمرہ نیچے ہوتا چلا گیا۔ اب اس کمرے کی جگہ کوئی اور کمرہ ہوگا۔ نتیجہ یہ کہ پولیس ہمیں نہیں پا سکے گی اور خان آف کالا گوٹ اس جال سے محفوظ ہو جائے گا جو میں نے اس کے لیے بچھایا تھا۔ بلکہ میں مستقبل کا سیگا استعمال کر کے غلطی کر رہی ہوں۔ وہ محفوظ ہو جائے گا نہیں بلکہ محفوظ ہو چکا ہے۔ اور اب آپ ڈھونڈ کیا رہی ہیں؟ کوئی ایسا کل پرزہ جس سے راستہ بن سکے۔ کیا مطلب؟ تمہارا دماغ شاید اس وقت بالکل منجمد ہو گیا ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچ سکتی کہ یہاں سے دوسری طرف نکلنے کے لیے کوئی خفیہ راستہ ضرور ہوگا؟ ہمیں اس طرف ایک موٹر سائیکل بھی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی شو روم نہیں ہے۔ اس موٹر سائیکل کو استعمال بھی کیا جاتا ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق خان آف کالا گوٹ نے یہ سارا بندوبست دراصل اپنے ہی لیے کیا ہوگا۔ اپنے لیے کیوں؟ وہ بہت دور اندیش ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اگر کبھی خطرہ اس کے سر پر آ گیا اور قانون نے اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو وہ اس راہ سے فرار ہو جائے گا۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس طرف جو آہنی دروازہ نظر آ رہا ہے وہ ضرور کسی سرنگ میں کھلتا ہوگا اور وہ سرنگ کہیں دور جا نکلتی ہوگی۔ ان باتوں کے دوران میں نے امکانی کل پرزے کی تلاش جاری رکھی، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اگر دیر ہو گئی تو بہت برا ہوگا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ یعنی؟ سونیا بچوں کی طرح سوال کر بیٹھی۔ پولیس کے لوٹ جانے کے بعد خان آف کالا گوٹ اس کمرے کو پھر اوپر اٹھا لے گا اور اس کے بعد شاید ہم اس کی قید سے بآسانی نہ نکل سکیں۔ سونیا نے متفکرانہ انداز میں سر ہلایا۔ لہٰذا اب ہمیں وقت ضائع کرنے کی بجائے سیدھے سادے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ سیدھا طریقہ؟ ہاں۔ میں نے بڑھ کر وہ کرسی اٹھائی جس پر سونیا بیٹھی ہوئی تھی۔ سونیا حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی
اور بات اس کی سمجھ میں اس وقت آئی جب میں نے وہ کرسی پوری طاقت سے ایک گول کھڑکی کے شیشے پر دے ماری۔ شیشہ چھن کر ٹوٹا اور اس کے ٹکڑے دوسری طرف جا گرے، لیکن چھوٹے چھوٹے سے کچھ ٹکڑے کھڑکی کے کناروں پر لگے رہ گئے۔ میں نے ایک ٹکڑے کو پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ آسانی سے الگ نہیں ہو سکا۔ میں اسے ہلا جلا کر نکالنے میں کامیاب تو ہو گئی، لیکن اس میں 15-20 سیکنڈ لگ گئے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے مضطربانہ انداز میں کہا، سونیا، ان ٹکڑوں کو کھڑکی سے الگ کرنے میں میری مدد کرو۔ سونیا جلدی سے آگے آئی اور شیشے کے ٹکڑوں کو نکالنے میں میری مدد کرنے لگی۔ اگر ان ٹکڑوں کو الگ کیے بغیر ہم اس کھڑکی سے دوسری طرف نکلنے کی کوشش کرتے تو یقیناً زخمی ہو جاتے۔ ان ٹکڑوں کو الگ کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ گیا، اور جب اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اطمینان کا طویل سانس لیا تو دوسرے لمحے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میرا سارا اطمینان ہوا ہو گیا۔ وہ کمرہ ایک بار پھر حرکت میں آ چکا تھا اور اب وہ اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا۔ جلدی کرو سونیا، میں تقریباً چیخ پڑی۔ میں تمہیں سہارا دے کر ذرا سا اٹھاتی ہوں، تم دوسری طرف نکل جاؤ۔ نہیں، سونیا نے بچوں کی طرح ضد کی، پہلے آپ نکل جائیے۔ میرے ذہن نے اس وقت بہت تیزی سے کام شروع کر دیا، لہٰذا میں نے اس کی بات فوراً ہی مان لی۔ دراصل یہ خطرناک صورتحال ایسی تھی کہ ضد بحث میں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں فوراً ہی حرکت میں آ گئی۔ مجھے کھڑکی پر چڑھنے کے لیے سونیا کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میرا قد اس کے قد سے لمبا تھا۔ میں اوپر پہنچ کر دوسری طرف کود گئی، اور اس وقت مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی جب میں نے دیکھا کہ میں اب جس کمرے میں تھی اس کی چھت سے گول کھڑکی کا فاصلہ 3 فٹ سے زیادہ نہیں رہا تھا۔ کمرے کے اٹھنے کی رفتار بہت سست تھی، تاہم اتنا کم فاصلہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ سونیا کے ہاتھوں کی انگلیاں کھڑکی پر نظر آئیں تو میں مضطربانہ انداز میں چیخی، بہت تیزی سے سونیا، میرا قد کم ہے بانو۔ سونیا کی کانپتی ہوئی آواز آئی۔ او خدا، میرے منہ سے نکلا، یہ بات مجھے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھی کہ سونیا میرے سہارے کے بغیر کھڑکی پر نہیں چڑھ سکے گی۔ غالباً یہ بات میرے لاشعور میں بھی موجود تھی، اس لیے میں نے چاہا تھا کہ مجھ سے پہلے سونیا باہر پہنچ جائے، مگر اس نے بحث کر کے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں تیزی سے حرکت میں آ جاؤں۔ وہ صورتحال اتنی خطرناک تھی کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع بھی حاصل نہیں تھا۔ سونیا کے ہاتھ کھڑکی سے غائب ہو گئے۔ سونی، میں چیخی، میں کرسی لا رہی ہوں بانو۔ سونیا کی آواز آئی۔ میں فیصلہ نہیں کر سکی کہ سونیا کو وہ تدبیر بے وقت سوجی تھی یا بروقت۔ کمرہ دھیرے دھیرے اوپر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ چھت اس گول کھڑکی سے قریب ہوتی جا رہی تھی، اور وہ سب کچھ دیکھ کر میرے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ جلد ہی سونیا کا چہرہ کھڑکی میں نظر آیا۔ غالباً وہ کرسی پر چڑھی تھی۔ اس کا نصف جسم کھڑکی سے ادھر نکل آیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ چھت اور کھڑکی کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہو چکا ہے۔ بہت تیزی سے میں چیخی۔ چھت بہت قریب آ چکی تھی۔ اس وقت سونیا کو چاہیے تھا کہ میری ہدایت کے مطابق تیزی سے عمل کرتی، لیکن اس نے اپنا سر ترچھا کر کے اوپر کی طرف دیکھا۔ چھت اس وقت محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اس کے سر پر آ پہنچی تھی۔ سونیا کے منہ سے ایک دہشت زدہ سی چیخ نکلی، اور پھر اس نے بوکھلا کر خود کو واپس اسی کمرے میں گرا دینا چاہا جس میں سے وہ نکلنا چاہتی تھی۔ ادھر میرا خیال یہ تھا کہ میں بے بسی کی انتہائی منزل پر تھی۔ میرے لیے ناممکن تھا کہ میں سونیا کی کچھ مدد کر سکتی۔ سونیا کا جسم تیزی سے واپس جانے لگا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے جسم کو واپس اسی کمرے میں گرانے کی کوشش کرتی، چھت اس کھڑکی سے آ ملی۔ سونیا کے شانوں کا بہت تھوڑا حصہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ پھنس گئی ہے۔ جھٹکا دے کر نکل جاؤ، میں چیخی۔ نہ جانے یہ میری ہدایت کا اثر تھا یا سونیا نے خود ہی یہ بات سوچ لی تھی۔ بہرحال اس نے جھٹکا دے کر اپنا شانہ تو نکال لیا، مگر اس کا سر پھنسا رہ گیا۔ بانو، وہ موت کے خوف سے بڑی بھیانک آواز میں چیخی تھی۔ سونی، میری جان۔ میں نے اپنی آواز میں خود ہی ایسی کیفیت محسوس کی جیسے رو پڑوں گی۔ میں اب نہیں نکل سکتی، سونیا نے کہنا چاہا، لیکن اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کی گردن پر چھت کا دباؤ مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ پھر ایک بھیانک چیخ کے ساتھ اس کا منہ کھلا، اور اسے خون کی قے ہوئی۔ سونی، میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھ میں اتنی تاب نہیں تھی کہ وہ بھیانک منظر دیکھ سکوں۔ وہ دہشت زدہ چیخی سونی کی آخری چیخ تھی۔
میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج بھی مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو میں کانپ جاتی ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت اس طرح کانپنے لگی تھی جیسے مجھے شدید سردی لگ رہی ہو۔ پھر اچانک مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی چیز گری ہو۔ میں اچھل پڑی، میرے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹ گئے اور پھر میری آنکھوں نے دوسرا دردناک منظر دیکھا۔ وہ سونیا کا سر تھا جو مجھے فرش پر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس کی گردن بری طرح ادھڑی ہوئی تھی اور چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ زبان اور آنکھیں نکلی ہوئی تھیں اور یہ پہچاننا مشکل تھا کہ وہ سونیا کا سر ہے۔ میں یکلخت دوسری طرف گھوم گئی۔ اس دردناک اور خوفناک منظر کو دیکھتے رہنا میرے بس سے باہر تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میرا جسم اب بھی کانپ رہا تھا۔ میں اپنی زندگی میں عجیب عجیب اور دل دوز واقعات سے دوچار ہوتی رہی ہوں، لیکن سونیا کی موت کا واقعہ شاید اپنی نوعیت کے اعتبار سے پہلا اور آخری واقعہ ہے۔ میں نے اسے نہ جانے کیسے برداشت کر لیا۔ شاید لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ میں آہنی اعصاب کی مالک ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں کچھ وقت لگا اور پھر دانت پر دانت جما کر بڑبڑائی، خان آف کالا گوٹ، سونی کے اس معصوم سر کی قسم، میں تجھے بھی ایسی ہی خوفناک موت سے دوچار کروں گی۔ یہ دوسرا قرض ہے جو تجھے چکانا ہوگا۔ پہلا قرض ڈاکٹر شکیل کی موت کا تھا، لیکن یہ دوسرا قرض بھی اس سے کچھ کم بھاری نہیں ہے۔ اس کے بعد میں تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ میں نے دوبارہ سونی کے سر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اسے دیکھ سکتی۔ میں آہنی دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول لیا۔ اسے کھولتے ہی مجھے یوں لگا جیسے دوسری جانب روشنی ہوئی ہو۔ وہ ایک گول سرنگ تھی جس میں اتنے فاصلے سے 4 بلب لگے ہوئے تھے کہ ان کی روشنی لگ بھگ نصف فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے آگے اندھیرا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ بلب اس دروازے کے کھلنے سے روشن ہوئے تھے۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ بلب پھر بجھ جاتے، لیکن میں نے اس تجربے میں وقت ضائع نہیں کیا اور تیزی سے پلٹی۔ یہ وقت بڑا نازک تھا اور میں اس کے ایک ایک لمحے کی قیمت اور نزاکت کو پوری شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ منحوس کمرہ اوپر جا چکا تھا، لہٰذا جلد ہی خان آف کالا گوٹ کو علم ہو جاتا کہ میں اس میں سے نکل چکی ہوں۔ اب اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر دوبارہ کوئی جال پھینکتا، میں اس کی زد سے دور نکل جانا چاہتی تھی۔ میں نے سٹینڈ پر کھڑی ہوئی موٹر سائیکل سیدھی کی اور اسے کک لگائی۔ میرا خیال تھا کہ وہ نہ جانے کب سے یوں ہی کھڑی ہوئی ہوگی، لہٰذا اسے سٹارٹ کرنے کے لیے کئی مرتبہ کک لگانا پڑے گی، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ پہلی ہی کک میں سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے چونکہ ایک امریکن عورت کا روپ دھار رکھا تھا، اس لیے میرا لباس بھی مغربی ہی تھا۔ میں اسکرٹ پہنے ہوئے تھی، لہٰذا موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے مجھے اسکرٹ کو گھٹنوں تک اٹھانا پڑا تھا۔ اس ویران سرنگ میں میری اریاں ٹانگوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور پھر یہ کہ گھٹنوں تک لمبے سٹاکنگز بھی پہنے ہوئے تھے۔ اب میں اس وقت کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں یقیناً بڑی مضحکہ خیز نظر آ رہی ہوں گی، لیکن وہ صورتحال ایسی تھی کہ مجھے اپنی مضحکہ خیز حیت کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ میں موٹر سائیکل کو حرکت میں لے آئی اور اسے دروازے سے گزار کر سرنگ میں دوڑایا۔ میں نے بٹن دبا کر ہیڈ لائٹ کی ہائی بیم روشن کر لی تھی، اس لیے اب مجھے اس سرنگ میں خاصی دور تک نظر آ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سرنگ کتنی لمبی ہوگی، لیکن اس کا یقین تو ہر شخص کو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اس سرنگ کا اختتام ہی ہوگا ہی۔ سرنگ میں موٹر سائیکل کی آواز ایک خوفناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ جیسے جیسے موٹر سائیکل کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا، ویسے ویسے اس گونج کی ہیبت بھی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میرا دھیان اس وقت نہ تو اس گونج کی طرف تھا نہ اس کی ہیبت کی طرف۔ میرے ذہن میں صرف 2 باتیں تھیں، ایک یہ کہ مجھے جلد از جلد اس سرنگ سے نکل کر خان آف کالا گوٹ کے پنجے سے دور ہو جانا ہے، اور دوسرے یہ کہ اب مجھے اس سے نپٹنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے تصور میں سونیا کی دردناک موت کا منظر بھی رچا بسا ہوا تھا۔ میں یقیناً اسے بہت دن تک فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ ایک من موہنی صورت جو پلک جھپکتے میں زندگی کی سرحد پھلانگ کر موت کے ویرانوں میں پہنچ گئی تھی، کسی کے سان و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یوں ہو جائے گا۔ میں اپنے ان خیالات اور جذبات کی رو میں اس طرح بہتی رہی تھی کہ مجھے اس سرنگ میں ہونے والے سفر کے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ میں اس وقت چونکی جب ہیڈ لائٹ میں مجھے سرنگ کا خاتمہ نظر آیا۔ آگے راستہ مسدود تھا۔ میں نے بریک لگایا
اور موٹر سائیکل کو سرنگ کے اختتام پر روک دیا۔ جب رک گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دائیں ہاتھ پر ایک دروازہ تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کا انجن بند کر دیا اور اسے سٹینڈ پر کھڑا کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازہ بھی آہنی تھا اور سرنگ ہی کی طرف سے بند کیا گیا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دوسری طرف نکل جانا چاہا، لیکن سامنے ہی ایک اور دروازہ نظر آیا۔ آہنی دروازے سے اس کا فاصلہ 6-7 قدم کا تھا۔ میں ایک لہجے کے لیے ٹھٹک کر اس کی طرف بڑھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ دوسری طرف سے بند ہوگا، مگر چونکہ میرے اندیشے کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اس لیے وہ غلط ہی ثابت ہوا۔ میں نے جیسے ہی اس پر دباؤ ڈالا، وہ مدھم سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف مکمل اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والی اس تاریکی میں قدم بڑھاتے ہوئے میں ہچکچا گئی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوگا، کوئی گڑھا یا کوئی اور ایسی چیز جس سے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچ جاتا۔ میرے پاس ماچس یا ٹارچ قسم کی کوئی چیز بھی نہیں تھی جس کی روشنی میری رہنمائی کر سکتی۔ اچانک مجھے موٹر سائیکل کا خیال آیا اور میں تیزی سے مڑی۔ سرنگ میں پہنچ کر میں نے موٹر سائیکل سنبھالی اور اسے موڑ کر آہنی دروازے سے گزارتی ہوئی لکڑی کے دروازے تک لے آئی۔ آہنی دروازے سے چوبی دروازے تک کا مختصر راستہ اتنا چوڑا تھا کہ میں اس میں موٹر سائیکل کے ساتھ بآسانی چل سکتی تھی۔ موٹر سائیکل کو میں نے چوبی دروازے سے نہیں گزارا، بلکہ وہیں سٹینڈ پر کھڑا کر دیا۔ اب میں اس کی ہیڈ لائٹ میں دروازے کی دوسری جانب کے مقام کو بہت صاف طور پر دیکھ سکتی تھی۔ وہ مقام ایک کمرہ ہی تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی کا گودام ہو۔ وہاں پھلوں وغیرہ کے ٹوکرے ایک پر ایک لدے ہوئے تھے۔ سارا کمرہ ان ٹوکروں سے پٹا پڑا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مجھے وہاں نکاسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا، لیکن ایک کونے میں لکڑی کی سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ میں اس سیڑھی کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ سیڑھی چھت تک چلی گئی تھی۔ اس مقام پر میں نے لکڑی کا ایک چوڑا تختہ لگا ہوا دیکھا۔ ویسے تو اس کمرے کی پوری چھت ہی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، لیکن وہ چکور تختہ بالکل الگ سے تھا اور صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے اوپر سے کھول لیا جاتا ہوگا۔ اچانک میں نے مدھم سی آہٹ سنی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے چھت پر کوئی ادھر سے ادھر چل رہا ہو۔ 1 منٹ بعد ہی قدموں کی وہ آہٹ معدوم ہو گئی۔ میں نے وہ 1 منٹ دم ساتھ کر گزار دیا تھا۔ پھر جب وہ آہٹ معدوم ہو گئی تو میں بآہستگی سیڑھی پر چڑھنے لگی۔ اگر میں چڑھنے کے عمل میں سرعت پیدا کرتی تو یقیناً لکڑی سے چوں چوں کی آوازیں پیدا ہونے لگتیں۔ بآہستگی چڑھنے سے بھی وہ آواز پیدا ہو رہی تھی، لیکن وہ آواز اتنی مدھم تھی کہ اسے یقیناً میرے سوا کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ میں سیڑھی پر اتنی اوپر پہنچ گئی کہ اب میرے ہاتھ چھت میں لگے ہوئے لکڑی کے تختے کو نہ صرف چھو سکتے تھے بلکہ اس پر دباؤ بھی ڈال سکتے تھے۔ میں نے دباؤ ڈالا تو مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ چکور تختہ اوپر سے بند تھا۔ یہ بات بھی ممکن تھی کہ اوپر سے کنڈی لگی ہوئی ہو، اور یہ بھی امکان تھا کہ اس پر بہت زیادہ وزن رکھا ہوا ہو۔ ہر دو صورتیں ایسی تھیں کہ میں ان سے نپٹ سکتی تھیں۔ اگر میں زور لگاتی تو اس چکور تختے پر رکھا ہوا وزن ادھر ادھر گر جاتا، اور اگر کنڈی لگی ہوتی تو وہ بھی ٹوٹ جاتی، لیکن میں قدموں کی ان آہٹوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی جو میں نے سنی تھیں۔ وہ آہٹیں مجھ پر ظاہر کر چکی تھیں کہ اوپر کوئی موجود ہے۔ اب اگر میں تختے پر دباؤ ڈالتی تو وہ نامعلوم شخص ضرور ہوشیار ہو جاتا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ یہ سوال ایسا تھا کہ میرا ذہن فوری طور پر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کئی منٹ اسی حالت میں گزر گئے۔ آخر مجھے یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ جو ہو سو ہو، مجھے اس تختے کو کھولنے کی کوشش تو کرنا ہی چاہیے۔ خطرات کا سامنا کیے بغیر بچاؤ ممکن نہیں تھا، بلکہ جتنی دیر ہوتی جا رہی تھی خطرہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ خان آف کالا گوٹ کو میرے فرار کا علم بہت دیر پہلے ہو چکا ہوگا، اور اسے یہ فکر لاحق ہو گئی ہوگی کہ وہ مجھے اس سرنگ سے نکلنے سے پہلے ہی پھر پکڑ لے۔ میں نے تختے پر دباؤ ڈالا اور اپنی طاقت کو بڑھاتی چلی گئی۔ میں اس عمل میں اپنے دونوں ہاتھ استعمال کر رہی تھی۔ جب میں نے زور لگایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تختے کے اوپر کوئی وزن نہیں، بلکہ صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ زور لگنے کے باعث تختے سے چرچراہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی۔ جیسے جیسے میرے دباؤ میں اضافہ ہو رہا تھا، ویسے ویسے چرچراہٹ کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس تختے کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ لکڑی میں لگی ہوئی کنڈی کی طاقت ہی کتنی تھی! مگر اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میں نے غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ختم کر دیا اور دم سادھ کر سیڑھی پر کھڑی ہو گئی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی وہ آہٹ تختے کے قریب آ کر رکی۔ پھر مجھے کچھ لا یعنی سی آوازیں سنائی دیں،
لیکن یہ اندازہ ضرور ہوا کہ وہ کسی انسان ہی کے منہ سے نکلی تھیں۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کنڈی کھولی جا رہی ہو۔ میں فوراً ایسی پوزیشن میں آ گئی کہ تختہ کھلتے ہی اوپر پہنچ سکوں۔ تختہ کھلا، اوپر مدھم مدھم سی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں مجھے ایک ادھیڑ عمر شخص کا چہرہ نظر آیا۔ شکل و صورت سے وہ کوئی معمولی درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں اتنی تیزی سے اوپر پہنچی کہ اس شخص کو تختہ بند کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی۔ وہ شخص اچھل کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر دروازے تک پہنچ گیا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا ہے۔ میں تہہ خانے سے نکل آئی اور میں نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ کمرے کی دیواریں کچی تھیں اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گاؤں کا مکان ہو۔ اس کمرے میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ میلے کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس پر چڑھی ہوئی پتیلی میں کچھ پک رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص اب بھی دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر حیرت و خوف کے آثار تھے۔ اچانک اس نے دونوں ہاتھ ہلا کر مجھے کچھ اشارہ کیا۔ میں سمجھی جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ میں واپس چلی جاؤں۔ اشاروں کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے ہنگم سی آوازیں بھی نکلی تھیں۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ وہ گونگا ہے۔ اس کے جسم پر معمولی قمیض شلوار تھی اور اس وضاقتہ میں وہ کوئی کسان یا اسی ٹائپ کی کوئی چیز معلوم ہو رہا تھا۔ میں تہہ خانے میں پھلوں کے ٹوکرے دیکھ ہی چکی تھی، اس لیے زیادہ قرینے کے آس یہ تھا کہ یہ گونگا شخص مالی ہوگا اور اس مکان کو کسی باغ کے قریب ہونا چاہیے۔ میں اس طرح مسکرائی جیسے اس گونگے شخص کو اپنی دوستی کا یقین دلانا چاہتی ہوں، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بدستور حیران اور خوفزدہ نظر آتا رہا۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا، وہ گھوڑے کی طرح بتکا اور دروازے سے نکل گیا۔ میں تیزی سے اس کی طرف جھپٹی، لیکن میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ دروازے کو باہر سے بند کر چکا تھا۔ میں نے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹ ڈالا اور چیخی، ڈرو نہیں، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، واپس آ جاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ لیکن میری یہ پکار صدا بس صحرا ثابت ہوئی۔ وہ نہیں لوٹا۔ اب مجھے خیال آیا کہ وہ گونگا ہے تو بہرا بھی ہوگا۔ جب میں تہہ خانے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے تختے کی چرچراہٹ نہیں سنی ہوگی، بلکہ تختہ ہلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اب میں نے چاروں طرف دیکھا، باہر جانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر کوئی کھڑکی ہوتی تو میں اسے بھی راہ فرار بنا سکتی تھی، لیکن وہاں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ روشنی اور ہوا کے لیے چھت کے قریب چھوٹے چھوٹے سے موکھے بنے ہوئے تھے، جو ظاہر ہے کہ کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ لے دے کہ بس وہ ایک دروازہ ہی تھا جس سے میں باہر جا سکتی تھی۔ میں چند قدم پیچھے ہٹی اور پوری قوت سے بڑھ کر شانے سے دروازے پر دھکا مارا۔ دروازہ چرچرایا لیکن ٹوٹا نہیں، تاہم مجھے یہ یقین ضرور تھا اگر میں 3-4 بار کوشش کروں تو اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں دوسری مرتبہ پیچھے ہٹی اور ایک بار پھر دھکا مارنے کے لیے بڑھنے ہی والی تھی کہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شاید گونگا واپس آ رہا تھا۔ میں رک گئی کہ دیکھوں اب کیا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ گونگا دروازہ کھول ہی دے، لیکن میں اس بات کے لیے بھی پوری طرح تیار ہو گئی کہ اگر وہ گونگا کوئی درانتی یا گنڈاسا لے کر آیا ہو اور اب مجھ پر حملہ کرے تو میں اس سے محفوظ رہ سکوں۔ میری دانست میں اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ کوئی آتشی ہتھیار یعنی پستول وغیرہ لے کر آئے۔ میں دروازے سے 3-4 قدم پیچھے کھڑی رہی۔ قدموں کی آہٹ دروازے پر آ کر رک گئی۔ پھر کنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ وہی گونگا تھا اور بدستور حیران و پریشان نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں دکھائی دیا تو میں جھپٹ پڑنے والے انداز میں بڑھی۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں مکان سے نکل آئی اور اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، بس اب اگر بھاگنے کی کوشش کی تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میرے ہاتھ میں ریوالور ہے۔ میں نے گونگے سے کچھ فاصلے پر 3 آدمیوں کے سائے دیکھے۔ انہی میں سے ایک نے مجھے للکارا تھا اور اسی کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں نے سختی سے دانت پر دانت جما لیے۔ میں ایک بار پھر پھنس چکی تھی۔ وہ تینوں چند قدم آگے آ گئے اور پھر ان میں سے ایک بولا، گرو کیا ہم اس عورت کی تلاشی لے لیں؟ نہیں، ریوالور والے نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، باس نے بتایا تھا کہ یہ غیر مسلح ہے۔ تب ٹھیک ہے، لیکن اب میں الجھن میں پڑ گیا ہوں، ریوالور والے نے کہا۔ کیسی الجھن؟ باس نے وہ ٹیلی فون کال بڑی عجلت میں کی تھی۔ انہوں نے بس اتنا حکم دیا تھا کہ اس عورت کو نکلنے نہ دیا جائے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمیں اس کے ساتھ برتاؤ کیا کرنا ہے۔ اسے سرنگ کے راستے واپس پہنچانا ہے، اپنے ساتھ لے جانا ہے یا ختم کر دینا ہے۔
اوہ تو پھر میرا خیال ہے کہ میں ٹرانسمیٹر پر باس سے بات کر لوں۔ ٹرانسمیٹر کہاں ہے؟ تہہ خانے میں۔ موٹر سائیکل تو ہوگی ہی، ورنہ یہ عورت یہاں کیسے پہنچتی؟ میں تہہ خانے میں جا کر باس سے بات کرتا ہوں۔ موٹر سائیکل میں وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے۔ ریوالور والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میں نے عجلت اور پریشانی میں اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ موٹر سائیکل میں وائرلیس سیٹ یا اس قبیل کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ ریوالور والے نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، تم اس عورت کا خیال رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ ان دونوں نے بڑی پھرتی کے ساتھ اپنی جیبوں سے ریوالور نکال لیے۔ ان کے گرو نے گونگے کو کچھ اشارہ کیا اور اسے ساتھ لیے ہوئے مکان میں چلا گیا۔ اب تک میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی تھی اور اس دوران میں میری نظر اطراف کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ آس پاس کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن بہت دور کچھ روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ کرب و جوار کا علاقہ باغات پر مشتمل تھا۔ میں اس علاقے کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ تو قائم نہیں کر سکی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ملیر کے باغات تھے۔ تو تم دونوں، میں ریوالور والوں سے بولی، خان آف کالا گوٹ کے آدمی ہو؟ ہم یہاں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ان میں سے ایک نے بگڑ کر کہا۔ کیا تم خاموش رہو، ورنہ میں تمہاری ٹانگ پر تو گولی چلا ہی سکتا ہوں۔ وہ کسی سانپ کی طرح پھنکارا، اور زیادہ چالاک بننے کی کوشش بھی مت کرو۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم بہت دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ کم از کم یہ شخص بہت ہوشیار معلوم ہوتا تھا جس سے میری یہ مختصر سی گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے واقعی یہ چاہا تھا کہ ان دونوں کو باتوں میں الجھا کر کسی طرح ان پر جھپٹ پڑوں، لیکن اس کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ مجھے اس صورتحال سے بڑی مایوسی ہوئی۔ پہلی مرتبہ میرے سامنے کچھ ایسے لوگ آئے تھے جو خود بھی اس بات سے واقف تھے کہ وہ خان آف کالا گوٹ کے لیے کام کر رہے تھے۔ اگر میں کسی طرح انہیں گرفت میں لے لیتی تو عین ممکن تھا کہ مجھے خان آف کالا گوٹ کے کرتوت کا کچھ نہ کچھ علم ہو جاتا۔ وہ ریوالور والا جسے گرو کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا، بہت جلد اس گونگے کے ساتھ لوٹ آیا۔ آتے ہی اس نے کہا، ہم اسے اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے۔ کیا باس سے گفتگو ہو گئی؟ ہاں، میں نے سمجھ لیا کہ خان آف کالا گوٹ نے مجھے سرنگ کے راستے واپس کیوں نہیں بلایا۔ میرا اندازہ تھا کہ جب وہ کمرہ اوپر پہنچا ہوگا تو ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے راستے سے اس میں پانی بھر گیا ہوگا۔ اب وہ اس وقت تک کے لیے بیکار ہو چکا تھا جب تک اسے ٹھیک نہ کرا لیا جاتا۔ چلو، گرو نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے حکم دیا۔ فی الحال میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ ان لوگوں کے اشاروں پر حرکت کرتی رہوں، لیکن کسی ایسے موقع کی طاق میں رہوں جب کچھ کیا جا سکتا ہو۔ میں چل پڑی۔ گرو میرے آگے آگے چل رہا تھا، اس کے دونوں ساتھی میرے پیچھے تھے۔ وہ گونگا وہیں رہ گیا تھا۔ ناہموار راستے پر چلتے ہوئے ہم 5 منٹ میں ایک ایسی کچی سڑک پر پہنچ گئے جہاں میں نے ایک کار کھڑی ہوئی دیکھی۔ تم ادھر آؤ، گرو نے اپنی جگہ رک کر کہا، جدھر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ کا دروازہ تھا، تم یہاں بیٹھو گی۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے حکم صادر کیا۔ میں خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ دونوں ریوالور بردار بھی اسی سمت آ کھڑے ہوئے تھے۔ گرو نے ان میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم پچھلی سیٹ پر بیٹھو۔ پھر وہ دوسرے سے بولا، تم 1 منٹ یہیں رکو۔ جس آدمی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا تھا، اس نے اپنے گرو کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس نے اپنا ریوالور اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ اس کا ساتھی ریوالور سنبھالے بدستور اپنی جگہ کھڑا رہا۔ گرو کار کے آگے سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ریوالور والے نے میری طرف کا دروازہ بند کیا اور میری طرف ریوالور تانے ہوئے کھڑکی کے قریب کھڑا رہا۔ اب صرف ایک ہی ریوالور میری طرف اٹھا ہوا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا اس موقع سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ گرو نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو حکم دیا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ اس کا اشارہ ظاہر ہے میری طرف تھا۔ تعمیل ارشاد میں اس آدمی نے اپنی جیب سے سیاہ رنگ کی ایک پٹی نکال کر میری آنکھوں پر چڑھائی، اور پھر اس وقت جب وہ میرے سر کے پچھلے حصے پر پٹی کی گرہ لگا رہا تھا، میں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ فیصلہ میں نے انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر کیا تھا۔ کیونکہ میری آنکھیں سیاہ پٹی سے ڈھک چکی تھیں، اس لیے میرا خیال تھا کہ اب ریوالور والا میری طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہوگا۔ فطری طور پر یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ میری طرف سے مطمئن ہو جائے، لیکن یہ کوئی یقینی بات بھی نہیں تھی۔ تاہم میں اپنے اس خطرناک فیصلے پر بڑی تیزی سے عمل کر بیٹھی۔ اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیزی ہی کی ضرورت تھی۔ تاخیر ہو جاتی تو پھر وہ عمل فیض رساں نہیں ہو سکتا تھا۔
میں نے اندازے سے دروازے کے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے دبا کر پوری طاقت سے باہر کی طرف دھکا دیا۔ میرے اندازے کے مطابق ریوالور والا دروازے کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کے دھکے سے دور جا گرتا۔ دروازے کو ایک جھٹکا لگا، وہ یقیناً اس آدمی سے ٹکرایا تھا۔ میں نے اس کی کراہ بھی سنی اور گرنے کی آواز بھی۔ پھر میں نے اندازے ہی سے بڑی پھرتی کے ساتھ گرو کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی کہ گرو نے اپنا ریوالور کوٹ کی بائیں جیب میں رکھا تھا۔ ریوالور نہ صرف میرے ہاتھ میں آ گیا بلکہ میں نے اسے گرو کے کوٹ کی جیب سے نکال بھی لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے آنکھوں پر بندھی پٹی بھی ہٹا دی، لیکن اس سارے عمل کے مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے مجھے غالباً اس سے بھی زیادہ سرعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، جو میں نہیں کر سکی تھی۔ میں اس تیسرے آدمی کے لیے کچھ نہیں کر سکی جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور جس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ اس بدبخت نے میری کنپٹی پر اتنی زور کا گھونسا مارا کہ میری آنکھوں میں پہلے تو تارے سے ناچے اور پھر اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے ایک گندی سی گالی دی گئی۔ اس کی آواز مجھے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ غالباً گالی دینے والا وہ شخص تھا جو کار کے دروازے کا دھکا کھا کر گرا تھا۔ اس کے بعد میری کنپٹی پر دوسرا گھونسا بھی پڑا جس کی میں تاب نہ لا سکی اور میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ پل بھر میں بے ہوشی سے پہلے کے واقعات میرے ذہن میں چکرا گئے اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سر گھما کر اطراف کا جائزہ لیا۔ ساز و سامان کے اعتبار سے وہ کمرہ ایک اوسط درجے کی خوابگاہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ وہاں دو روشن دان تھے اور ایک دروازہ جو ظاہر ہے کہ باہر سے بند تھا۔ روشن دان اتنی بلندی پر تھے کہ میں ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، اور پھر مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی روشن دان عمارت کے بیرونی رخ پر بھی ہے یا نہیں۔ سامنے والے دیوار گیر کلاک میں 3 بج رہے تھے۔ آغاز شب سے اب تک میں عجیب و غریب حالات سے جو دوچار رہی تھی، اور اب یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ باقی رات سکون سے گزر سکے گی یا پھر کسی ہنگامے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کمرے میں ایک چیز کی موجودگی نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ ٹیلی فون کی موجودگی تھی۔ میں اسے گھورتی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شاید اس کے تار کاٹ دیے گئے ہوں، کیونکہ مجھے قید کرنے والے اتنے بیوقوف تو ہو نہیں سکتے کہ مجھے کسی سے رابطہ کرنے کی بآسانی اجازت دے دیں۔ اس وقت میں اچھل پڑی جب اس ٹیلی فون کی گھنٹی نے بجنا شروع کر دیا۔ میری حیرت دو چند ہو گئی اور اسی حیرت کے عالم میں جلدی سے اٹھ کر فون کی طرف بڑھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا لیکن ماؤتھ پیس میں کچھ نہیں کہا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ دوسری طرف سے کیا کہا جاتا ہے اور کسے مخاطب کیا جاتا ہے۔ میرا توقف طویل نہیں ہو سکا کہ دوسری طرف سے پکارنے والے انداز میں کہا گیا، ہیلو۔ میں نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ میں نے خان آف کالا گوٹ کی آواز صاف پہچان لی تھی۔ ہیلو بانو۔ خان آف کالا گوٹ نے پھر پکارا۔ ہیلو، میں سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نے تمہیں دوسری مرتبہ رنگ کیا ہے اور اس مرتبہ مجھے یقین تھا کہ تمہیں ہوش آ چکا ہوگا، خان نے کہا۔ تو پھر میں ہونٹ بھینچ کر بولی۔ اس کی آواز سنتے ہی میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں اتنی جلدی سونیا کی دردناک موت کو فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے میرا بہت نقصان کر دیا بانو، خان بولا۔ مجھے اس کمرے کو ٹھیک کرانے میں اب کئی دن لگ جائیں گے اور میں کئی سالوں بلکہ کئی صدیوں میں بھی اپنا نقصان پورا نہیں کر سکوں گی۔ میں نے غراتے ہوئے کہا، سونیا کی زندگی کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آ سکتی۔ آخر وہ کیسے مر گئی؟ خان نے بڑی بے پرواہی سے پوچھا۔ وہ جس طرح بھی مری ہو تمہیں اس کا حساب ضرور چکانا ہوگا۔ تمہارا دم خم ابھی باقی ہے؟ خان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میرا دم خم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک میرا دم نہ اکھڑ جائے۔ میں نے اس کا بھی مکمل بندوبست کر دیا ہے، خان نے سرد لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد 4 آدمی تمہارے کمرے میں آئیں گے اور تمہارے غرور کو خاک میں ملائیں گے۔ آج تم مرد کی برتری کو تسلیم کر ہی لوگی۔ صبح تک وہ چاروں تمہیں اتنا بمبوڑ ڈالیں گے کہ تم کسی قابل نہیں رہ جاؤ گی۔ خوب، میری پیشانی پر بل پڑ گئے اور میں نے تلخ لہجے میں کہا، ایک مرتبہ پہلے بھی تم کچھ آدمیوں سے یہ کام لینے کی کوشش کر چکے ہو، کیا تمہیں ان کا حشر یاد نہیں؟ اب میں اپنی غلطی کا اعادہ نہیں کروں گا۔ اس مرتبہ میں نے جن 4 آدمیوں کا انتخاب کیا ہے وہ بھی تمہاری طرح جوڈو کراٹے کے ماہر ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی بھی اس فن میں تمہارا ہم پلہ نہ ہو، لیکن چاروں مل کر یقیناً تم پر بھاری پڑیں گے۔
اگر تمہارا خیال درست ثابت ہوا تو تم اس کمرے سے میری ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں والی لاش تو اٹھوا سکتے ہو، لیکن میرے اس غرور کو خاک میں نہیں ملوا سکتے جو میری شخصیت کا ایک اہم جز ہے۔ بہت جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا، انتظار کرو۔ اور ہاں، اپنے کسی ہمدرد کو فون کرنے کی کوشش مت کرنا، تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ اگر تم نے کسی کے نمبر ڈائل کیے تو برابر والے کمرے میں اس لائن کے دوسرے ٹیلی فون پر انسٹرومنٹ پر ڈائلنگ کی آواز سنائی دینے لگے گی۔ جو آدمی وہاں موجود ہے وہ ڈائلنگ کی آواز سنتے ہی ٹیلی فون کے تار کاٹ دے گا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اب تم انتظار کرو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا اور واپس بستر پر جا بیٹھی۔ میں نے ٹیلی فون پر رضوان یا رضیہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش فضول سمجھی تھی۔ خان آف کالا گوٹ کی اس بات کو غلط نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ جیسے ہی میں اس قسم کی کوشش کروں گی، ٹیلی فون کے تار کاٹ دیے جائیں گے۔ اب میں بس یہی کر سکتی تھی کہ ان 4 آدمیوں کا انتظار کروں جن کے بارے میں خان آف کالا گوٹ نے بتایا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ چاروں جوڈو کراٹے میں اتنے ماہر ہوں گے کہ مجھے زیر کر سکیں۔ خان آف کالا گوٹ اس معاملے میں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا اور میں سمجھ چکی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ اس طرح میری انا کو مجروح کرنا چاہتا تھا، اور بلا شبہ جراحت کا یہ عمل مجھے زندہ درگور کر دیتا۔ اگر خان کو اپنے مقصد میں کامیابی ہو جاتی، اگر کوئی مرد مجھے زیر کر جاتا، تو یقیناً میری روح کچل کر رہ جاتی، میں خود اپنی نظر میں گر جاتی، اور خان آف کالا گوٹ کی کامیابی میرے لیے ایک ہیبت ناک تصور تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور مصمم فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی انا کو جراحت کے عمل سے بچانے کے لیے اپنی طاقت کی آخری رمق بھی ضرور صرف کر دوں گی، اور جوڈو کراٹے کے وہ خوفناک ترین داؤ بھی آزما ڈالوں گی جن کو آزمانا میں ایک غیر انسانی فعل سمجھتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جوڈو اور کراٹے دست بدست لڑائی کا ایک انتہائی بھیانک طریقہ ہے، اور اس کے بعض داؤ تو اتنے بھیانک ہیں جن سے پہنچنے والی اذیت کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر سکتا ہے۔ آج میں ایک بار پھر زندگی کے اس کراہت انگیز موڑ پر کھڑی ہوئی تھی جس سے گزرنے کے لیے مجھے سب کچھ کر گزرنا تھا۔ مجھے یہ یقین بھی تھا کہ اگر میں ان چاروں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر شاید اس قید خانے سے بھی نکل جاؤں۔ میری دانست میں یہ جگہ خان آف کالا گوٹ کی قیامگاہ نہیں ہو سکتی تھی۔ ممکن ہے یہ اسی شخص کا گھر ہو جسے اس کے ساتھی گرو کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ دروازے پر آہٹ سنائی دی تو میں پھرتی کے ساتھ بستر سے کھڑی ہو گئی۔ اب میں ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں جلدی سے اس کے قریب گئی اور ریسیور اٹھا لیا، لیکن میرا رخ دروازے ہی کی طرف تھا۔ ہیلو بانو، ٹیلی فون پر خان آف کالا گوٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ چاروں آ رہے ہیں، خان نے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا۔ یہاں ان کی موت ان کی منتظر ہے، میں نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ میں اتنی دیر میں اپنے جذباتی ہیجان پر قابو پا چکی تھی۔ میں تمہاری کرراہیں اور چیخیں سننے کا خواہش مند ہوں۔ خان آف کالا گوٹ برابر میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ کیا تم میری خاطر اتنا کر سکو گی کہ ریسیور کو کریڈل پر رکھنے کی بجائے کارنس پر رکھ دو؟ اس طرح میں اس کمرے کی آوازیں سنتا رہوں گا۔ میں نے دروازے کے باہر کنڈی کھلنے کی آواز سنی اور خان آف کالا گوٹ کو جواب دیا، میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گی۔ پھر میں نے جلدی سے ریسیور کو کارنس پر رکھ دیا اور آنے والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کمرے کے وسط میں جا کھڑی ہوئی۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دروازہ میری توقع کے خلاف آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلے گا اور چاروں گرجتے برستے ہوئے اندر آئیں گے۔ ان کے اس طرح اندر آنے کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ مجھ سے خائف تھے اور مجھ پر شاید چھپ کر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب دروازہ کھل گیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میرے سامنے رضیہ اور رضوان کھڑے تھے۔ باجی، رضیہ مجھے پکارتی ہوئی میری طرف لپکی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ تم لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں حیرت سے بولی۔ ٹانگوں سے چل کر، رضوان نے جواب دیا۔ دفتن میں چونکی، مجھے ٹیلی فون کا خیال آیا جس کا ریسیور کریڈل کی بجائے کارنس پر رکھا ہوا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ خان آف کالا گوٹ نے ہماری آوازیں سن لی ہوں گی۔ میں تیزی سے مڑی اور جلدی سے ٹیلی فون کے قریب پہنچی۔ میں نے اس کا ریسیور اٹھا کے کریڈل پر رکھ دیا۔ یہ کیا؟ رضیہ تعجب سے بولی۔ تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی، اب جلد از جلد یہاں سے نکل چلو۔ لیکن جلدی تو ممکن نہیں، ہمیں کچھ بے ہوش لوگوں کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جانا ہے۔
کن لوگوں کو؟ گڈو اور اس کے ساتھی کو۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ گڈو کے قمار خانے کی عمارت کا ایک حصہ ہے۔ فی الحال ان لوگوں پر لعنت بھیجو ورنہ ہم پھر کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ خان آف کالا گوٹ اس بات سے باخبر ہو چکا ہے کہ تم لوگ یہاں پہنچ گئے ہو۔ اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ رضوان حیرت سے بولا۔ یہاں سے تو نکلو، میں جھنجھلا گئی اور پھر میں نے خود ہی دروازے کی طرف بڑھنے میں پہل کی۔ اب رضیہ اور رضوان بھی لپکے۔ میں نے انہیں خود سے آگے نکل جانے دیا کیونکہ یہاں سے نکلنے میں وہی میری رہنمائی کر سکتے تھے۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ کدھر ہے۔ ان دونوں کے ساتھ میں اس عمارت سے نکل آئی۔ وہ ایک تاریک سی گلی میں تھی جس میں ہم پہنچے تھے۔ اس گلی سے گزر کر ہم ایک قدرے کشادہ راستے پر پہنچ گئے۔ چابی لاؤ، میں نے رضیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ڈرائیونگ میں ہی کروں گی۔ رضیہ نے چابی مجھے دے دی۔ میں نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر باقی دروازوں کے لاک بھی کھول دیے۔ رضیہ میرے برابر میں اور رضوان پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اتنی دیر میں انجن سٹارٹ کر چکی تھی۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی میں کار کو حرکت میں لائی۔ ہاں، میں نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، اب تفصیل سے باتیں کرو۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ خان ولا میں کیا ہوا تھا؟ پولیس ریڈ ہوا تھا لیکن بے فائدہ۔ آپ وہاں نہیں مل سکی تھیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میں کس راستے سے غائب ہوئی تھی؟ دیکھا تھا اور میں نے اس طرف پولیس کی رہنمائی بھی کی تھی، لیکن آپ وہاں نہیں تھیں۔ وہاں کیا تھا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ جب وہ کمرہ نیچے چلا گیا تھا تو اس کی جگہ کس چیز نے لے لی تھی۔ وہاں ایک کشادہ حال تھا، رضیہ نے جواب دیا، لیکن اسے حال کہنا بھی کوئی مناسب لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس حال کے وسط میں ایک وسیع حوض بنا ہوا تھا جس کے وسط میں فوارہ لگا ہوا تھا۔ اس فوارے سے ابلتے ہوئے پانی کی ہلکی سی بوچھار حوض کے کنارے تک جاتی ہے۔ حوض میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی پھر رہی ہیں۔ حوض کے کنارے پر چند آرام کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ خان آف کالا گوٹ نے پولیس آفیسر کو بتایا تھا کہ اسے وہاں بیٹھ کر مطالعہ کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ میں سمجھ گئی کہ اس کمرے کے خلا کو اس حوض ہی نے پر کیا ہوگا۔ جس وقت پولیس والے اس حوض کے کنارے گھوم رہے ہوں گے اس وقت وہ کمرہ حوض کی گہرائی میں موجود تھا۔ میں اور سونیا بھی اس میں قید تھے۔ اگر اس وقت پولیس والوں کو اس کمرے کا پتہ چل جاتا تو سونیا اس دردناک موت سے دوچار نہ ہوتی۔ آخر آپ وہاں سے کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ رضیہ نے پوچھا۔ میں حوض کی گہرائی میں تھی، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ یعنی آپ نے کسی مچھلی کی جون بدل لی تھی؟ رضوان بول پڑا۔ میں نے جواب میں ان دونوں کو تفصیل سے اس کمرے کے بارے میں بتایا جہاں سونیا اور میں قید تھے۔ وہ وہی کمرہ تھا جسے میں کسی جہاز کا کیبن سمجھتی رہی تھی۔ میں نے کہا، پھر وہاں سے آپ گڈو کے قمار خانے کیسے پہنچیں؟ رضیہ نے پوچھا۔ ایک دردناک سانحے سے گزر کر۔ یعنی؟ اب میں نے اس کمرے سے نکلنے کا قصہ سنایا جس میں سونیا کی موت کا تذکرہ بھی آیا۔ وہ واقعہ سن کر رضیہ اور رضوان دونوں ہی بہت متاثر ہوئے۔ رضوان پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس لیے میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکی، لیکن رضیہ کے چہرے کی رنگت بدلتی ہوئی صاف نظر آ گئی تھی۔ خان آف کالا گوٹ کو اس کی بڑی بھیانک سزا ملنا چاہیے، وہ دانت پیس کر بولی۔ بے شک میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ پھر اس سے پہلے کہ سونیا کے بارے میں سوچ کر رضیہ کا اشتعال بڑھتا چلا جاتا، میں نے بات کا قصہ چھیڑ دیا کہ میں کس طرح اس سرنگ کے راستے سے ایک باغبان کے مکان میں پہنچی اور وہاں کیا واقعات پیش آئے کہ میں پھر خان آف کالا گوٹ کے آدمیوں کے پنجے میں پھنس گئی۔ وہ گڈو اور اس کے ساتھی تھے، رضوان بول پڑا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم؟ دراصل رضوان کی بجائے رضیہ بول پڑی۔ جب آپ خان ولا سے برآمد نہیں ہو سکی تھی تو میں اور رضوان بے حد پریشان ہوئے تھے۔ وہاں سے تو ہم گھر آ گئے لیکن برابر یہ گفتگو کرتے رہے کہ اس مرحلے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آخر ہم نے فیصلہ کیا کہ گڈو پر چھاپا مارا جائے۔ وہی ایک سامنے کا آدمی ایسا تھا جس کے بارے میں ہم جانتے تھے کہ وہ خان آف کالا گوٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ خاصی رات گئے، میں اور رضوان وہاں پہنچے۔ گفتگو کا سلسلہ ذرا دیر کے لیے منقطع ہو گیا کیونکہ کار میرے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں انجن بند کر کے نیچے اترنے لگی، دوسری طرف سے رضیہ اور رضوان بھی اتر آئے۔ کار کی آواز سن کر ایک ملازمائیں باہر آئی تھیں۔ میں نے ان سے کافی کے لیے کہا اور رضوان اور رضیہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھی۔ ہاں تو تم کیا بتا رہی تھیں؟ میں رضیہ سے بولی۔ میں اور رضیہ چوری چھپے گڈو کے قمار خانے میں داخل ہوئے تھے۔ وہاں اس وقت سناٹا چھا چکا تھا مگر 2-3 کمروں میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ ایک کمرے سے آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہم نے اسی کمرے کا رخ کیا اور وہاں ہونے والی ساری باتیں چھپ کر سن لیں۔
وہاں گڈو اور اس کے ایک آدمی کے علاوہ 4 جاپانی اور 2 نیگرو تھے۔ چاروں جاپانی جوڈو اور کراٹے کے ماہر تھے۔ انہیں کرائے پر حاصل کیا گیا تھا اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ آپ سے مقابلہ کریں گے اور آپ کو بے بس کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد اوہ! اچانک رضیہ خاموش ہو گئی اور پھر جلدی سے کھڑی ہو کر بولی، یہ ملازمہ کمبخت ابھی تک کافی نہیں لائی، میں دیکھتی ہوں جا کر۔ پھر وہ تیزی سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس کا یہ انداز بڑا مضحکہ خیز تھا۔ اسی وقت رضوان اس طرح کھنکارا جیسے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، دراصل وہ بات آپ کو رضیہ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہانہ بنا کر محض اس لیے ٹل گئی کہ اس بات کا اظہار میری زبان سے ہو۔ کس بات کا اظہار؟ وہ پروگرام جو گڈو بنا رہا تھا۔ میں مستفسرانہ نظر سے رضوان کی طرف دیکھتی رہی۔ ان جاپانیوں کا کام ختم ہونے کے بعد رضوان بدستور مسکراتا ہوا بولا، ان نیگروز کا کام شروع ہوتا۔ وہ دونوں شراب پی کر آپ کے کمرے میں گھس پڑتے اور آپ انہیں بے بسی کی حالت میں ملتی۔ میں نے برا سا منہ بنایا۔ وہاں ان دونوں کو یا تو ان جاپانیوں کی لاشیں ملتیں یا میری لاش، یعنی آپ اپنی جان پر کھیل جاتی۔ اس کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ افسوس، رضوان نے ٹھنڈا سانس لیا، اس دنیا میں نیکی کی کوئی قدر نہیں۔ بیچارے خان آف کالا گوٹ نے آپ کی بھلائی کا بندوبست کیا تھا اور آپ وہ بھلائی ہوتی؟ میں غرائی۔ کسی کو صحیح راہ دکھانا بھلائی ہی کہلائے گی۔ اچھا اب بکواس بند کرو، میں نے سخت لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے رضیہ اور ملازمہ ساتھ ساتھ اندر آ رہی تھیں۔ ملازمہ کے ہاتھ میں کافی کی ٹرے تھی۔ اس کے بعد رضوان مجھ سے بولا، میں اور رضیہ ریوالور سنبھالے ہوئے اس کمرے میں گھس پڑے۔ ان آٹھوں کو بے بس کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہم نے ان سب کو باندھ کر ڈال دیا۔ تم یہ بتانا بھول رہے ہو کہ اسی وقت وہاں رکھے ہوئے فون پر خان آف کالا گوٹ کی کال بھی آئی تھی۔ رضیہ بول پڑی۔ ہاں، رضوان نے سر ہلا کر کہا، جب گھنٹی بجی تھی تو ہم نے گڈو کو مجبور کیا کہ وہ کال ریسیو کرے، لیکن دوسری طرف موجود شخص سے کوئی ایسی بات نہ کہے کہ ہم اس کی کنپٹی میں گولی اتار دیں۔ ملازمہ نے کافی کی ٹرے تپائی پر رکھی اور رخصت ہو گئی۔ وہ کال کس کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ خان آف کالا گوٹ کی، رضوان نے جواب دیا۔ جب گڈو اس سے بات کر رہا تھا تو میں نے بھی اپنا کان ریسیور کے قریب کر دیا تھا۔ خان آف کالا گوٹ نے سب سے پہلے یہ بات پوچھی تھی کہ سارا بندوبست مکمل ہو گیا۔ گڈو نے اس کا جواب اسبات میں دیا تو خان آف کالا گوٹ نے حکم دیا کہ ان چاروں کو فوراً بانوں کے کمرے میں بھیج دو، اور یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے بعد ہی خان نے مجھے فون کیا تھا اور اطلاع دی تھی کہ 4 آدمی میرے کمرے کی طرف آ رہے ہیں، مگر ان چاروں کی بجائے رضیہ اور رضوان میرے پاس پہنچے تھے۔ کافی پینے کے دوران میں بھی ہم تینوں باتیں کرتے رہے۔ رضیہ کا خیال تھا کہ اگر ہم کسی طرح گڈو اور اس کے ساتھی کو اپنے ساتھ لے آتے تو ان سے خان کے کرتوتوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکتی تھیں، لیکن وہاں سے جلد از جلد رخصت ہو جانا ہی ہمارے لیے حق میں بہتر تھا۔ میں نے جواب دیا اور پھر یہ بھی بتایا کہ خان آف کالا گوٹ کو صورتحال کی تبدیلی کا علم کس طرح ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اٹھتی ہوئی بولی، میرا خیال ہے کہ اب ہم لوگوں کو کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، 5 تو بج ہی گئے ہیں۔ رضوان تم بھی کسی کمرے میں پڑھ کر سو رہو، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ رضوان سر ہلا کر رہ گیا، نہ جانے کیوں وہ اس وقت کچھ سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی خوابگاہ کا رخ کیا اور کپڑے تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ میرے دماغ پر سونیا کی موت کا اتنا گہرا اثر تھا کہ نیند تو آ ہی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی اب صبح ہونے میں 1.5-2 گھنٹے رہ گئے تھے اور میں سونے کی خواہش مند بھی نہیں تھی۔ میں بستر پر لیٹی سوچتی رہی کہ اب مجھے خان آف کالا گوٹ پر کوئی وار کرنے کے لیے کس زاویے سے کام کرنا چاہیے۔ صبح ہونے تک میں اسی مسئلے پر غور کرتی رہی اور پھٹتے ہی بستر چھوڑ دیا۔ میں نے باتھ روم میں تقریباً نصف گھنٹہ باتھ ٹب کے اندر لیٹے لیٹے گزار دیا۔ اس سے جسمانی کسل مندی خاصی حد تک ختم ہو گئی، اور جب میں نے کچھ دیر تک اپنے سر کو بھی شاور کی باریک دھاروں کی زد میں رکھا تو میں خود کو پوری طرح تازہ دم محسوس کرنے لگی۔ جب میں رضوان اور رضیہ کے ساتھ ناشتے کی میز پر پہنچی تو مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میں رات بھر کی جاگی ہوئی ہوں۔ اس کے برخلاف رضیہ اور رضوان کے چہروں پر تھکان کے آثار پوری طرح موجود تھے۔ غالباً تم لوگ سو لیے ہو، میں نے کہا۔ 2 گھنٹے، رضوان نے منہ بنا کر کہا، اور اسے سونا نہیں کہتے۔ بے شک اسے سونا نہیں کہتے،
لیکن ایسے موقعوں پر سویا ہی کیوں جائے؟ میں 1 منٹ بھی نہیں سوئی۔ آپ تو سپر وومین ہیں، آپ کی کیا بات ہے؟ اپنے فلیٹ کی چابی مجھے دے دو۔ میں نے اچانک موضوع بدل دیا۔ کیا بات ہوئی؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ رضیہ کی آنکھوں سے بھی استجاب جھانکنے لگا تھا۔ بس مجھے ضرورت ہے، میں نے کہا، اور جب تک چابی میرے پاس رہے گی تمہارا قیام یہیں رہے گا۔ اس دوران میں تم اپنے فلیٹ کا رخ بھی نہیں کرو گے۔ آخر میں کوئی وضاحت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اگر مجھے آج رات کے بعد بھی تمہارے فلیٹ کی ضرورت پڑی تو کل تم وہاں سے اپنے کپڑوں کا سوٹ کیس اٹھا لانا۔ ویسے میری پوری کوشش تو یہی ہوگی کہ کام آج ہی ختم ہو جائے۔ رضوان نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور ناشتے کی میز پر ہی اپنے فلیٹ کی چابی نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔